السلام علیکم اور خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم پاکستان پینل کوڈ 1860 کی ایک بہت ہی بنیادی سیکشن پر بات کرنے والے ہیں، جی ہاں، جو شاید قانون کے طالب علم کے لیے تو اہم ہے ہی، لیکن پاکستان میں جو کرپشن کے خلاف پورا نظام ہے نا، جی یہ اس کی اصل روح ہے۔ بالکل۔ ہم بات کر رہے ہیں سیکشن 21 کی، جو پبلک سرونٹ یعنی سرکاری ملازم یا عوامی خادم کی تعریف بیان کرتی ہے۔ اور دیکھیں، یہ صرف ایک لغوی تعریف نہیں ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ یہ وہ چابی ہے، وہ گیٹ وے ہے جس کے بغیر آپ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس یعنی NAO یا پریونشن آف کرپشن ایکٹ PCA ان کے تحت اکثر کارروائیاں شروع ہی نہیں کر سکتے۔ اچھا، تو یہ کوئی نظریاتی بات نہیں، یہ عملی قانون کی بنیاد ہے، ایک لازمی شرط آپ کہہ لیں، مینڈیٹری گیٹ وے۔ صحیح۔ تو آج ہماری کوشش یہی ہوگی کہ اس اہم قانونی نقطے کو گہرائی سے سمجھیں، لیکن آسان لفظوں میں۔ جی بالکل، یوں سمجھیں کہ ایک پروفیسر اور ایک متجسس طالب علم کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے، اور ہم اس سیکشن کے جو مختلف پہلو ہیں ان کو کھول کر دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو شروع کہاں سے کریں؟ دیکھیں، سیکشن 21 کے 2 بنیادی کردار ہیں۔ 2 کردار؟ اچھا۔ جی، ایک تو یہ احتساب کی تلوار ہے، اور دوسری طرف یہ ریاستی اختیار کی ڈھال بھی ہے۔ یہ تو بڑا دلچسپ نقطہ ہے۔ پہلے تلوار والی بات کرتے ہیں، مطلب ایک ہی جرم اگر ایک عام شہری کرے اور وہی جرم اگر کوئی پبلک سرونٹ کرے تو سزا میں اتنا فرق کیوں آ جاتا ہے؟ بالکل، اس کی مثال آپ نے خود ہی دے دی، جیسے عام چوری PPC سیکشن 379۔ جی، لیکن اگر کوئی سرکاری خزانچی جس کو عوام کے پیسے کی حفاظت سونپی گئی ہے وہ اس میں غبن کرے تو اس پر سیکشن 409 PPC لگتا ہے، کرمنل بریچ آف ٹرسٹ بائی پبلک سرونٹ۔ اور اس کی سزا بہت زیادہ ہے۔ کہیں زیادہ شدید ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے صرف پیسہ نہیں چرایا، اس نے عوام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے، اپنے عہدے کا غلط استعمال کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا کردار آپ نے کہا کہ یہ ڈھال بھی ہے؟ جی ہاں، یہ سیکشن ان سرکاری عہدیداروں کو قانونی تحفظ بھی دیتی ہے جو اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اچھا۔ ان کے قانونی کام میں اگر کوئی رکاوٹ ڈالتا ہے تو وہ بھی جرم ہے۔ یہ ریاست کی مشینری کو چلانے کے لیے آپ سمجھیں ضروری ہے، لیکن آج ہمارا فوکس احتساب والے پہلو پر زیادہ رہے گا۔ صحیح، چلیں تو پھر اصل سیکشن پر آتے ہیں۔ اس میں تو 11 الگ الگ قسم کے لوگوں کو پبلک سرونٹ کہا گیا ہے۔ جی 11۔ پوری لسٹ تو شاید کافی لمبی ہو جائے گی، کیا ہم انہیں کچھ گروپس میں تقسیم کر کے سمجھ سکتے ہیں تاکہ وہ مول تصور واضح ہو جائے؟ ہاں، یہ بہتر رہے گا۔ میرا خیال ہے ہم انہیں موٹے طور پر 4 بڑے گروپس میں دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پہلا گروپ ان لوگوں کا ہے جو آپ کہیں انصاف اور قانون کے نفاذ سے وابستہ ہیں۔ اچھا۔ اس میں سپریم کورٹ کے جج صاحبان سے لے کر نیچے جوڈیشل میجسٹریٹ تک سب شامل ہیں۔ اوہ۔ پھر اسی گروپ میں عدالتی عملہ بھی ہے، کورٹ کلرک، بیلیفز، یہاں تک کہ عدالت کے مقرر کردہ لیکویڈیٹرز یا ریسیورز بھی۔ اچھا، عدالتی عملہ بھی؟ جی ہاں، سوچیں اگر ایک کلرک عدالتی ریکارڈ میں ہیر پھیر کر دے تو انصاف کا کیا بنے گا؟ بات تو صحیح ہے، نظام ہی ہل جائے گا۔ بالکل۔ اور اسی گروپ میں ہم ان افسران کو بھی رکھ سکتے ہیں جن کے پاس لوگوں کو حراست میں رکھنے کا اختیار ہے، جیسے پولیس یا جیل کے عہدیدار۔ ان سب کا بنیادی کام ریاست کے قوانین اور عدالتی نظام کو برقرار رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ پہلا گروپ ہو گیا انصاف اور امن و امان والا۔ دوسرا گروپ کون سا ہوگا؟ دوسرا گروپ ہم کہہ سکتے ہیں ریاست کے دفاع اور عوام کی سلامتی کے محافظ۔ دفاع اور سلامتی؟ جی، اس میں پاکستان کی ملٹری، نیول یا ایئر فورسز کے کمیشنڈ آفیسرز شامل ہیں، وہ جو فیڈرل یا پروونشل گورنمنٹ کے تحت کام کر رہے ہوں، خاص طور پر وہ جو بجٹ یا پروکیورمنٹ جیسے اہم کام دیکھتے ہیں۔ ایک منٹ، یہاں صرف کمیشنڈ آفیسرز، سپاہی یا جوان شامل نہیں؟ نہیں، یہ وضاحت ضروری ہے، صرف کمیشنڈ آفیسرز اس تعریف میں آتے ہیں، انلسٹڈ پرسنل نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور اسی گروپ میں وہ سرکاری عہدیدار بھی آتے ہیں جن کا کام عوام کی صحت، سلامتی یا سہولت کا تحفظ کرنا ہے، جیسے ہیلتھ انسپیکٹر، صفائی کے افسران یا فائر سیفٹی والے۔ صحیح۔ اب تیسرا گروپ، اور میرا خیال ہے یہ کرپشن کے مقدمات کے لیے سب سے اہم ہوگا۔ آپ بالکل صحیح سمجھیں۔ تیسرا گروپ ریاست کے مالی معاملات اور وسائل کے نگرانوں کا ہے۔ مالی معاملات؟ جی، یہاں سیکشن 21 کی 9ویں اور 10ویں شقیں آتی ہیں،
اور نویں شیک تو بہت ہی وسیع ہے۔ اچھا، اس میں ہر وہ شخص شامل ہے جس کا کام سرکاری جائیداد لینا، رکھنا، خرچ کرنا، سروے یا اسسمنٹ کرنا، سرکاری ٹھیکے دینا، ریونیو کا نظام چلانا یا سرکاری مالی مفاد پر اثر انداز ہونے والے معاملات کی تحقیق یا رپورٹ کرنا ہے۔ کافی وسیع ہے واقعی۔ اور اس کا ایک بہت اہم حصہ ہے جو اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے، اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو سرکاری کام کے لیے فیس یا کمیشن وصول کرتے ہیں۔ فیس یا کمیشن والی بات ذرا اس کی وضاحت کریں گے؟ کیا مطلب اگر حکومت کسی پرائیویٹ کمپنی کو کوئی کام دیتی ہے جیسے آڈٹ کا، تو اس کمپنی کے لوگ بھی پبلک سرونٹ بن جائیں گے؟ بالکل یہی نکتہ ہے۔ اگر کوئی پرائیویٹ آڈٹ فرم کسی سرکاری ادارے کا آڈٹ کرنے کے لیے فیس یا کمیشن لیتی ہے تو اس آڈٹ کے دوران اس فرم کے متعلقہ لوگ قانوناً پبلک سرونٹ شمار ہوں گے۔ یہ تو بہت اہم بات ہے، خاص طور پر آج کل جب آؤٹ سورسنگ اتنی عام ہے۔ جی ہاں، یہ اکاؤنٹیبلٹی کو یقینی بناتا ہے چاہے کام آؤٹ سورس ہی کیوں نہ ہو۔ اور اسی مالی گروپ میں 10ویں شقہ ہے جو مقامی حکومت کے مالی افسران کو کور کرتی ہے، جیسے میونسپل کمشنرز یا ڈسٹرکٹ ٹیکس کلیکٹرز۔ مقصد یہ ہے کہ ہر سطح پر مالی احتساب ہو۔ زبردست، یہ 3 گروپس تو سمجھ آ گئے۔ اور چوتھا گروپ؟ چوتھا اور آخری گروپ ان لوگوں کا ہے جو جمہوریت اور تنازعات کے حل کے عمل کو یقینی بناتے ہیں۔ جمہوریت اور تنازعات کا حل؟ جی، اس میں 11ویں شق آتی ہے جو الیکٹورل رولز تیار کرنے یا الیکشن منعقد کرنے والے تمام افسران کو کور کرتی ہے، پریزائیڈنگ آفیسر سے لے کر الیکشن کمیشن کے عملے تک۔ اور یہ ہر قسم کے انتخابات پر لاگو ہوتی ہے، صرف قومی اسمبلی کے نہیں؟ جی بالکل، میونسپل پبلک اتھارٹی سب۔ اور اسی گروپ میں ہم ان لوگوں کو بھی شامل کر سکتے ہیں جو عدالت کی طرف سے مقرر کردہ ثالث، آربیٹریٹرز، اسیسرز یا پنچایت کے ممبر ہوتے ہیں۔ اچھا، وہ بھی؟ چاہے وہ وقتی طور پر ہی کام کر رہے ہوں؟ جی ہاں، چاہے وہ کردار وقتی ہو، لیکن جب تک وہ یہ کام کر رہے ہیں وہ پبلک سرونٹ ہے۔ واہ، تو یہ 4 گروپس عدالت و قانون، دفاع اور سلامتی، مالی وسائل اور جمہوریت و ثالثی، یہ تو سیکشن 21 کے دائرہ کار کو کافی حد تک واضح کر دیتے ہیں۔ جی، لیکن میں نے سنا ہے کہ اس سیکشن کی اصل طاقت اس کی 3 وضاحتوں میں ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سنا۔ پہلی وضاحت تو یہ کہتی ہے کہ اس فہرست میں آنے والے لوگ پبلک سرونٹ ہیں، چاہے حکومت نے مقرر کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ اچھا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ فنکشن یا کام اہم ہے، یہ نہیں کہ تقرری کس نے کی۔ وہی پرائیویٹ ثالث والی مثال لے لیں، عدالت نے مقرر کیا، حکومت نے نہیں، لیکن وہ عدالتی کام کر رہا ہے، اس لیے وہ پبلک سرونٹ ہے۔ یہ لوپ ہولز بند کرنے کے لیے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور دوسری وضاحت ایکسپلینیشن 2، یہ تو بہت مشہور ہے، ڈی فیکٹو ڈاکٹرین، یہ کیا ہے آسان لفظوں میں؟ ڈی فیکٹو کا مطلب ہے حقیقت میں یا عملی طور پر۔ حقیقت میں؟ جی، ایکسپلینیشن 2 کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص عملی طور پر پبلک سرونٹ کے عہدے پر قابض ہے، اس کے اختیارات استعمال کر رہا ہے، اس پوزیشن سے وابستہ کام کر رہا ہے، تو قانون کی نظر میں وہ پبلک سرونٹ ہے، چاہے اس کی تقرری میں کوئی قانونی نقص، لیگل ڈیفیکٹ ہی کیوں نہ ہو۔ ایک منٹ، یہ بات تھوڑی سمجھ نہیں آئی۔ اگر تقرری ہی غلط ہے، مطلب وہ اہل ہی نہیں تھا یا طریقہ کار غلط تھا، تو وہ پبلک سرونٹ کیسے ہو گیا؟ ہاں، یہ سوال اہم ہے۔ دیکھیں، یہاں 2 باتیں سمجھنی ضروری ہیں۔ پہلا، یہ نظریہ عوام کے اعتماد اور سرکاری کام کے تسلسل کے لیے ہے۔ عوام کے اعتماد کے لیے؟ کیسے؟ دیکھیں، اگر ہر شہری کسی سرکاری افسر کی تقرری کو تکنیکی بنیاد پر چیلنج کرنے لگے کہ جی اس کی ڈگری جعلی تھی یا اپوائنٹمنٹ کا طریقہ غلط تھا، تو نظام تو رک جائے گا، کوئی کام ہی نہیں ہو پائے گا۔ بات تو ٹھیک ہے، افراتفری پھیل جائے گی۔ بالکل۔ سپریم کورٹ نے بھی ایک مشہور کیس میں غالباً وہ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن والا کیس تھا۔ جی، 2009 والا؟ جی ہاں، PLD 2009 SC 789، اس میں اسی نظریے کا استعمال کیا تھا۔ کچھ ججوں کی تقرری غیر آئینی قرار دی گئیں، لیکن ان کے کیے گئے ہزاروں فیصلوں کو اسی ڈی فیکٹو ڈاکٹرن کے تحت ویلیڈیٹ کیا گیا تاکہ عوام کا نقصان نہ ہو اور کیوس نہ پھیلے۔ ان کے کیے گئے کام ڈی فیکٹو یعنی حقیقت میں ویلڈ تھے۔ اچھا، تو یہ تو عوام کے تحفظ کی بات ہو گئی، لیکن دوسری بات، کیا اس سے وہ افسر بچ نہیں جائے گا جس کی تقرری غلط تھی؟ وہ تو کہے گا میں تو تھا ہی نہیں پبلک سرونٹ۔ نہیں، ہرگز نہیں۔
یہی اس نظریے کا دوسرا اور حساب کے لیے زیادہ اہم پہلو ہے۔ یہ نظریہ استغاثہ سے بچاؤ نہیں دیتا۔ اوہ، اگر کوئی ریونیو آفیسر جعلی صنعت پر بھرتی ہو کر 5 سال رشوت لیتا رہا اور پکڑے جانے پر کہتا ہے کہ میری تقرری تو غلط تھی، لہٰذا میں پبلک سرونٹ نہیں تھا، تو عدالت کہے گی تم عملی طور پر ڈی فیکٹو اس عہدے پر قابض تھے، اس کے اختیارات استعمال کیے، لہٰذا ایکسپلینیشن 2 کے تحت تم پبلک سرونٹ ہو اور سزا بھگتو گے۔ واہ، تو ڈی فیکٹو ڈاکٹرن کے دو رخ ہیں، عوام کے لیے تحفظ کہ افسر کے کام جائز رہیں گے، اور بدعنوان افسر کے لیے احتساب کہ وہ اپنی غلط تقرری کا بہانہ نہیں بنا سکتا۔ بالکل درست، عوام کا تحفظ بھی اور افسر کا احتساب بھی۔ یہ بہت واضح ہو گیا۔ اور تیسری وضاحت ایکسپلینیشن 3 تو شاید صرف الیکشن کی تعریف کو وسیع کرتی ہے، جیسا آپ نے پہلے بتایا تھا۔ جی بالکل، وہ صرف یہ کنفرم کرتی ہے کہ ہر قسم کے قانون ساز، میونسپل یا پبلک اتھارٹی کے انتخابات اس میں شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، اب جب یہ سمجھ آ گیا کہ کون پبلک سرونٹ ہے اور یہ ڈی فیکٹو ڈاکٹرین کیا ہے، تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سیکشن 21 عملی طور پر اینٹی کرپشن قوانین کو طاقت کیسے دیتی ہے۔ دیکھیں، سب سے بنیادی بات، اگر استغاثہ یہ ثابت نہ کر سکے کہ ملزم سیکشن 21 کے تحت پبلک سرونٹ تھا، تو عام طور پر اس پر پریونشن آف کرپشن ایکٹ PCA 1947 کی سیکشن 5 کرمنل مسکنڈکٹ، جو کہ بہت وسیع ہے۔ جی ہاں، یا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس نو 1999 کی سیکشن 9 کرپشن ان کرپٹ پریکٹسز، یا پھر PPC کے چیپٹر 9 جو خاص طور پر پبلک سرونٹس کے جرائم سے متعلق ہیں، جیسے سیکشن 161 رشوت وغیرہ کے تحت مقدمہ چلانا ممکن نہیں رہتا۔ اوہ، تو مطلب ان خاص قوانین کے لیے یہ پہلی سیڑھی ہے۔ بالکل، پہلی اور لازمی سیڑھی۔ ہاں، اب شاید عام قانون کے تحت جیسے چوری یا فراڈ کارروائی ہو سکتی ہو، لیکن ان خصوصی سنگین اینٹی کرپشن قوانین کے تحت نہیں۔ سیکشن 21 وہ دروازہ ہے جس سے گزرنا لازمی ہے۔ یعنی PCA کی سیکشن 5 جو رشوت سے لے کر ناجائز اثاثوں تک سب کچھ کور کرتی ہے، اس کے لیے پہلے سیکشن 21 کا ٹیسٹ پاس کرنا ضروری ہے۔ بالکل، اسی طرح نیب میں جو اصطلاح ہولڈر آف پبلک آفس استعمال ہوتی ہے، اس کی تعریف بنیادی طور پر سیکشن 21 سے ہی لی گئی ہے اور بہت ملتی جلتی ہے۔ تو زیادہ تر بڑے نیب کیسز پھر سیکشن 21 کی بنیاد پر ہی چلتے ہوں گے۔ جی ہاں، خاص طور پر سیکشن 21 کی 9ویں اور 10ویں شق مالی معاملات کے گرد۔ اگر وہ شخص اس تعریف میں نہیں آتا تو نیب کا کیس کمزور پڑ جاتا ہے۔ چلیں اس کو کچھ مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ وہی جعلی سند والے ریونیو آفیسر راشد کا سینیریو لیں۔ اگر وہ پکڑا جاتا ہے تو ڈی فیکٹو ڈاکٹرن کے تحت وہ پبلک سرونٹ تو قرار پائے گا۔ جی، پھر اس پر چارجز کیا لگیں گے؟ یہ سب سنگین چارجز تبھی لگیں گے جب اس کا سیکشن 21 والا سٹیٹس ثابت ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایک اور سینیریو۔ سارا ایک پرائیویٹ فائنینشیل ایڈوائزری فرم کے لیے کام کرتی ہے۔ اس کی کمپنی کو سرکاری اداروں کا آڈٹ کرنے پر کمیشن ملتی ہے۔ آڈٹ کے دوران اسے رشوت کی پیشکش ہوتی ہے۔ اگر وہ لے لیتی ہے تو کیا اس پر کارروائی ہو سکتی ہے؟ وہ تو پرائیویٹ ملازم ہے۔ ہاں، بالکل ہو سکتی ہے۔ اچھا، جیسا ہم نے بات کی، سیکشن 21 کی 9ویں شقہ میں وہ لوگ شامل ہیں جو سرکاری کام کے لیے فیس یا کمیشن وصول کرتے ہیں۔ اوہ ہاں، وہ فیس اور کمیشن والی بات۔ جی، چونکہ سارا کی کمپنی کو سرکاری آڈٹ کے لیے کمیشن مل رہی ہے، وہ اس آڈٹ کے مقصد کے لیے قانوناً پبلک سرونٹ شمار ہوگی۔ اگر وہ رشوت لیتی ہے تو اس پر PPC 161 اور PCA 5 کے تحت مقدمہ چل سکتا ہے۔ یہ تو واقعی اہم ہے۔ آؤٹ سورسنگ احتساب سے بچنے کا راستہ نہیں۔ بالکل نہیں۔ ایک آخری مثال، ایک جج صاحب ہیں جو قانون کی غلط تشریح کر کے فیصلہ دے دیتے ہیں۔ کیا یہ سیکشن 21 کے تحت کرپشن ہے؟ نہیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، قانون کی غلط تشریح کرنا یا غلط قانونی نتیجے پر پہنچنا جوڈیشل ایرر یعنی عدالتی غلطی ہے، جس کے خلاف اپیل کا فورم موجود ہے۔ یہ کرپشن نہیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہی جج رشوت لے کر یا بدنیتی سے مالیفائڈ انٹینشن کے ساتھ غلط فیصلہ کرتا ہے تو پھر وہ سیکشن 21 کے تحت پبلک سرونٹ ہونے کے ناطے کرپشن کا مرتکب ہوگا اور اس پر PCNO کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے۔ تو نیت اور وجہ اہم ہے، غلطی یا بدنیتی۔ بالکل،
सेक्शन 21 अदालती गलतियों को नहीं बल्कि अदालती बददियानती को टारगेट करता है। ये फर्क वाकई बहुत अहम है। एक और सवाल जो अक्सर जहन में आता है, पब्लिक सर्वेंट और सिविल सर्वेंट में क्या फर्क है? क्या ये एक ही चीज है? नहीं, ये अलग है। सिविल सर्वेंट एक इंतजामी इस्तिलाह है। इंतजामी? जी, एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म जो आमतौर पर फेडरल या प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज जैसे सीएसएस, पीएमएस के जरिए भर्ती होने वाले ब्यूरोक्रेट्स के लिए इस्तेमाल होती है। इनके सर्विस रूल्स अलग होते हैं। ठीक है। जबकि पब्लिक सर्वेंट सेक्शन 21 की एक बहुत वसी कानूनी इस्तिलाह है। लीगल टर्म? अच्छा, कानूनी इस्तिलाह। जी। इसमें सिविल सर्वेंट्स तो शामिल हैं ही, लेकिन इनके अलावा जजेस, मिलिट्री कमीशन्ड ऑफिसर्स, पुलिस, मुंतखब नुमाइंदे, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, वापटा के मुलाजमीन, यहाँ तक कि वक्ती तौर पर मुकर्रर किए गए थालिस या कमीशन पर काम करने वाले प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स भी शामिल हो सकते हैं। तो मतलब हर सिविल सर्वेंट पब्लिक सर्वेंट है? हाँ, लेकिन हर पब्लिक सर्वेंट सिविल सर्वेंट नहीं है। बिल्कुल सही। एक सुप्रीम कोर्ट के जज पब्लिक सर्वेंट हैं, सिविल सर्वेंट नहीं। शुक्रिया, ये वजाहत बहुत जरूरी थी। अब जब हम सेक्शन 21 को इतनी तफसील से समझ चुके हैं, तो क्या इस 1860 के कानून में आज के दौर के लिए कुछ चैलेंजेस भी हैं, कोई मुश्किलात? हाँ, कुछ पहलू हैं जिन पर बहस होती रहती है। एक तो वही आउटसोर्सिंग वाला मसला है, कब एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर पब्लिक सर्वेंट बनता है। इसकी हुदूद पर मजीद वजाहत की जरूरत महसूस की जाती है। ठीक है। दूसरा, ये डिजिटल दौर है। आईटी एडमिनिस्ट्रेटर्स, डेटा कंट्रोलर्स या साइबर सिक्योरिटी ऑफिशियल्स जो अहम सरकारी डेटा या सिस्टम्स को कंट्रोल करते हैं, उनका स्टेटस सेक्शन 21 में वाज़ेह तौर पर बयान नहीं किया गया। हाँ, ये तो है। 1860 में तो ये चीजें थी ही नहीं। बिल्कुल। शायद मौजूदा शकें जैसे माली मामलात या रिकॉर्ड कीपिंग वाली उन्हें कवर करती हों, लेकिन एक वाज़ेह जिक्र बेहतर होता। और इस कानून के नौ आबादियाती पस मंजर के बारे में भी तनकीद सुनने को मिलती है। कॉलोनियल लेगेसी? जी हाँ, पीपीसी 1860 में बना था। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि इसका फोकस रियासती कंट्रोल पर ज्यादा था और जदीद इंसानी हुकूक के तकाज़ों, खास तौर पर हिरासत, कस्टडी और पुलिस के इख्तियारात के हवाले से इसमें बेहतरी की गुंजाइश है। तो क्या सेक्शन 21 को बदलने की जरूरत है? असल मसला उस तारीफ के नतीजे में मिलने वाले इख्तियारात के इस्तेमाल का है। तो तारीफ शायद इतनी बुरी ना हो, खास तौर पर उसका फंक्शनल अप्रोच यानी काम पर फोकस करना और डी फैक्टो डॉक्ट्रिन, ये उसे आज भी बहुत रेलेवेंट और ताकतवर बनाते हैं। लेकिन हाँ, इसके इतलाक और उससे जुड़े दीगर कवानीन में इस्लाहात की ज़रूरत ज़रूर है। ठीक है। तो अगर हम इस सारी गुफ्तगू को समेटें तो सेक्शन 21 दरअसल पाकिस्तान के एहतिसाबी निज़ाम की वो बुनियाद है जिस पर सारी इमारत खड़ी है। जी बिल्कुल। इसकी वसी तारीफ, खास तौर पर फंक्शन पर जोर और वो डी फैक्टो डॉक्ट्रिन की वजह से ये यकीनी बनाती है कि इख्तियार रखने वाले लोग जवाबदाह हों। बिल्कुल। ये सेक्शन सरकारी अहदेदारों के लिए ढाल भी है जब वो कानूनी फ़राइज़ अंजाम दे रहे हों, और तलवार भी जब वो इख्तियार का नाजायज़ इस्तेमाल करें। इसके बगैर करप्शन के खिलाफ जामे कार्रवाई शायद मुमकिन ना होती। और आखिर में सुनने वालों के लिए एक सोचने के लिए ख्याल। हमने देखा कि सेक्शन 21 फंक्शन यानी काम पर जोर देता है और एक्चुअल पोजेशन ऑफ द सिचुएशन की बात करता है। जी। मुस्तकबिल में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई सरकारी फैसले करने लगेगी या अहम इंतजामी काम अंजाम देंगी, तो क्या सेक्शन 21 की ये तारीफ एआई पर भी लागू हो सकेगी? ये तो बहुत दिलचस्प सवाल है। क्या एक एआई सिस्टम एक्चुअल पोजेशन ऑफ द सिचुएशन में हो सकता है या पब्लिक ड्यूटी अंजाम दे सकता है जिससे वो कानूनन पब्लिक सर्वेंट कहलाए? वाह, ये एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी और आप कहें फिलसफियाना सवाल है जिस पर आने वाले वक्त में गौर करना होगा। यकीनन। वाकई एक दिलचस्प सवाल है। और अगर इस गुफ्तगू से पाकिस्तान के एंटी करप्शन निज़ाम और सेक्शन 21 को समझने में मदद मिली है, तो यकीनन आपको लॉ साइंटिस्ट की दीगर वीडियोस भी पसंद आएंगी जिनमें हम इसी तरह पेचीदा कानूनी तस्वुरात को वाज़ेह करते हैं। हम हैं लॉ साइंटिस्ट, पाकिस्तानी कानून को सब के लिए आसान और काबिल रसाई बनाते हुए। अगर ये मालूमात आपके लिए मुफीद साबित हुई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मजीद ऐसी कानूनी गुफ्तगू के लिए। इस वीडियो को लाइक करें अगर सेक्शन 21 अब आपके लिए वाज़ा हो गया है। इसे अपने दोस्तों, क्लासमेट्स और ख़ास तौर पर सीएसएस या कानून के इम्तिहानात की तैयारी करने वालों के साथ शेयर करें।
اور نیچے کامنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں کہ آپ پاکستان پینل کوڈ کی کون سی اگلی سیکشن پر ایسی ہی تفصیلی گفتگو سننا چاہیں گے۔ سوال پوچھتے رہیں، علم حاصل کرتے رہیں۔ قانون کو سمجھنا صرف رٹا لگانا نہیں، بلکہ اس کے پیچھے چھپے کیوں کو سمجھنا ہے۔ یہ لا سائنٹسٹ ہے، قانون کو سائنسی اور قابل رسائی بناتے ہوئے۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔